بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ از ولایت تا وفات، یعنی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو دور ہے اس پر ہم مختصراً روشنی ڈالتے ہیں، یعنی از ولایت تا وفات، یعنی پیدا ہونے سے اور وفات تک مختصر قصہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سن ہجری 1303 میں پیدا ہوئے۔ سن ہجری 1303 میں پیدا ہوئے۔ مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے تھے، اور مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی۔ الیاس اختر تاریخی نام تھا، یعنی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا نام الیاس اختر یہ تاریخی نام تھا۔ مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادی امی بھی، جو رابعہ سیرت خاتون تھی، یعنی بہت ہی نیک سیرت خاتون تھی، رابعہ جیسی سیرت، اور اپنے زمانے کی نہایت عابدہ، زاہدہ اور خدا رسیدہ بیوی تھی۔ آپ کی نانی تھی۔ ان کو آپ سے انتہائی محبت تھی۔ وہ آپ کو بچپن ہی میں دیکھ کر فرماتی تھی کہ اختر، مجھے تجھ سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے، یعنی آپ کو بچپن ہی میں دیکھ کر فرماتی تھی کہ اختر، مجھے تجھ سے صحابہ کی خوشبو آتی تھی۔ کیونکہ الیاس اختر نام تھا، اس لیے فرمایا اختر، مجھے تجھ سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے۔ آپ کا بچپن نانیہال کاندھلہ اور والد بزرگوار کے پاس بستی نظام الدین دہلی میں گزرا۔ قرآن مجید کی تعلیم کاندھلہ میں ہوئی، یعنی قرآن مجید کی جو تعلیم مولانا کی ہوئی وہ کاندھلہ میں ہوئی، اور والد صاحب کے پاس قرآن مجید حفظ کیا۔ ابتدائی کتابیں اپنے والد صاحب اور مولانا محمد ابراہیم صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ بچپن ہی سے اکابر و مشائخ کے محبوب رہے، یعنی بچپن ہی سے اکابر و مشائخ کے محبوب رہے تھے، اس لیے شروع سے ہی آپ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے والہانہ انداز اور دینی بے قراری کی جھلک پائی جاتی تھی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد اپنے بڑے بھائی کے پاس گنگوہ چلے گئے۔ یہ سن ہجری 1314 کا سال تھا۔ کا سال تھا، اور حضرت گنگوہی کی بارگاہ صلحہ اور علماء کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ آپ کو ان علماء کی صحبت اور نصیحت ہوئی، خصوصاً حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہر وقت رہنا ہوا، اور حضرت کی شفقتوں سے سرفراز ہوتے رہے، جس کی وجہ سے آپ کے اندر دینی جذبات کی پرورش ہوتی رہی۔ تعلیم اپنے بھائی سے حاصل کرتے رہے، اور صحبت حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی میسر آتی رہی، اور کچھ عرصے کے بعد حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے غیر معمولی حالات اور کیفیات کو دیکھ کر بیعت فرما لیا۔ سن ہجری 1323 میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، تو آپ بالین پر موجود تھے اور سورہ یاسین پڑھ رہے تھے۔ فرماتے تھے کہ دو ہی غم میری زندگی میں سب سے بڑھ کر ہوئے، ایک والد کا انتقال، ایک حضرت کی وفات۔ یعنی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دو ہی غم میری زندگی میں سب سے بڑھ کر ہوئے، ایک والد صاحب کا انتقال، دوسرے حضرت کی وفات۔ حدیث کی کتابیں اپنے بھائی مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، والد حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، اور سن ہجری 1326 میں
1326 میں دیوبند جا کر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے میں بیٹھ کر بخاری اور ترمذی کی سماعت کی۔ حضرت گنگوہی کے بعد حضرت شیخ الہند سے بیعت ہونے کو عرض کیا، لیکن ان کے مشورے سے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ سے بیعت ہوئے اور ان کی ہی نگرانی میں منازل سلوک طے کیے اور نیابت و خلافت سے سرفراز ہوئے۔ شوال 1328 ہجری میں مدرسہ مظاہر العلوم میں مدرس ہوئے، یعنی سن ہجری 1328 میں مدرسہ مظاہر العلوم میں مدرس ہوئے، یعنی پڑھانے لگ گئے۔ سن ہجری 1333 میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ مولانا خلیل احمد صاحب کی معیت میں پہلا حج کیا، یعنی پہلا حج جو کیا تھا سن ہجری 1333 میں کیا۔ سن ہجری 1334 میں اپنے بھائی مولانا محمد یحییٰ صاحب کے انتقال کا بڑا اثر لیا، یعنی سن ہجری 1334 میں حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کے انتقال کا بڑا اثر لیا اور اس چوٹ کا درد محسوس کیا۔ اس کے بعد متواتر والد صاحب کا انتقال اور بڑے بھائی محمد صاحب جو بستی نظام الدین میں اپنے والد ماجد کی جگہ دعوت و تعلیم کا کام انجام دے رہے تھے، وفات پا گئے۔ اس بنا پر اہل تعلق نے اصرار کیا کہ آپ مدرسہ چھوڑ کر اپنے والد اور بھائی کی جگہ نظام الدین تشریف لا کر تبلیغ و دعوت کا کام کریں۔ آپ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کی اجازت پر بستی نظام الدین تشریف لے گئے اور یہ زمانہ بڑی تنگی اور عسرت کا تھا، اکثر اوقات فاقہ ہوتے تھے۔ مولانا کا یہ دور بڑے مجاہدے و جفا کشی اور ریاضت کا گزرا، یعنی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ مدرسہ مظاہر العلوم میں مدرس تھے، اور پھر والد ماجد اور اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا تو اہل تعلق نے اصرار کیا کہ آپ مدرسہ چھوڑ کر اپنے والد اور اپنے بھائی کی جگہ نظام الدین تشریف لے آئیں۔ تو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت پر بستی نظام الدین تشریف لے آئے۔ یہ زمانہ جو تھا اس وقت بڑی تنگی اور عسرت کا تھا، اکثر اوقات فاقے ہوتے تھے، یعنی اکثر اوقات فاقے کیا کرتے تھے۔ مولانا کا یہ دور بڑے مجاہدے اور جفا کشی کے ساتھ گزرا۔ میوات جو دہلی کے قریب مسلمان میواتیوں کا ایک بڑا زرخیز علاقہ ہے، میواتی مدتوں سے دینی تعلیم سے ناآشنا تھے۔ میواتی لوگ جو تھے یہ مدتوں سے دینی تعلیم سے ناآشنا تھے اور تھوڑا بہت تعلق آپ کے والد اور بھائی سے رکھتے تھے، یعنی تھوڑا بہت تعلق جو ہے حضرت کے والد صاحب سے اور اس کے بھائی سے رکھتے تھے۔ وہ میوات دعوت و تبلیغ کا مرکز بنا۔ اول آپ نے اس علاقے میں مکاتب قائم کیے، حضرت نے اس علاقے میں مکاتب قائم کیے اور میوات جانا شروع کیا۔ اس طرح میوات کے لوگوں کو آپ سے گہرا تعلق قائم ہو گیا، وہ لوگ آپ کی خدمت میں آنے جانے لگے۔ آپ نے ان کی نزاعات اور جھگڑوں کو اپنی حکمت اور روحانیت سے ختم کیا اور ان میں پھر ایک عوامی دینی تحریک چلائی جو آگے چل کر ایک منظم اور کامیاب تحریک بن گئی۔ سن ہجری 1344 میں علماء اور مشائخ کی ایک جماعت کے ساتھ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ میوات تشریف لے گئے۔ شرکاء کا بیان ہے، انسانوں کا ایک جنگل تھا جو اس علاقے میں جمع تھا۔ سن ہجری 1344 ہی میں
اپنے مرشد شیخ کی معیت میں دوسرا حج کیا۔ حج سے واپسی پر پوری تندہی سے تبلیغی کام میں لگ گئے اور آپ کی مکمل کوششوں سے ایسا نظام بنا کہ میوات میں ایک وقت میں گشت، ایک وقت میں اجتماع، ایک وقت میں تعلیم عام ہونے لگی اور ہر وقت دعوتی سفر ہونے لگے اور جماعت پھرنے لگی، تبلیغی کام کرنے لگی۔ گویا کہ تبلیغی جماعت ایک چلتی پھرتی خانقاہ، متحرک دینی مدرسہ اور اخلاقی دینی تربیت گاہ بن جاتی تھی۔ سن ہجری 1351 میں تیسرا حج فرمایا اور حج سے واپسی پر میوات کے 2 دورے کیے جو تبلیغی کام کے لیے انتہائی مفید اور مؤثر ثابت ہوئے۔ پورے میوات میں جماعتوں کا ایک جال بچھایا۔ پھر سن ہجری 1356 میں آپ نے آخری حج کیا۔ اس حج میں جہاز سے لے کر حجاج تک تبلیغ دعوت کا برابر چرچا ہوا۔ اہل عرب نے درس سنا اور سراہا۔ حج سے واپسی پر اس مبارک کام میں آپ نے اپنی ساری متاع زندگی لگا دی۔ میواتیوں کی جماعتیں مختلف صوبوں اور شہروں میں بھیجی۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے مختلف مدارس کے طلباء اور علماء نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے اپنے مقامات پر کام شروع کیا۔ سن ہجری 1360 میں قصبہ نوح یعنی میوات میں ایک بڑا تبلیغی اجتماع کیا۔ میوات کی سرزمین میں اس سے پہلے اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوا تھا۔ یہ جو سب سے پہلا اجتماع ہوا تھا نوح میں، یہ سن ہجری 1360 میں ہوا تھا اور اتنا بڑا تبلیغی اجتماع کیا گیا کہ اس سے پہلے اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوا تھا۔ یہ انسانوں کا جنگل ایک جلسے میں تھا، ایک خانقاہ بھی اور ایک مدرسہ بھی۔ اس اجتماع کے بعد میواتی دہلی کے تاجر، مدارس کے علماء، کالجوں کے طلباء اور استاد باہم مل کر جماعتیں بنا کر ہندوستان کے مختلف علاقوں میں پھرنے لگے۔ سن ہجری 1362 میں آپ ایک بڑی جماعت کے ساتھ لکھنؤ تشریف لائے اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کے مہمان خانے میں کئی دن قیام فرمایا، جس سے لکھنؤ کی فضا دعوت و تبلیغ کی آواز سے گونج اٹھی اور سوتا ہوا شہر صدائے ایمان و یقین سے جاگ اٹھا۔ مسلسل دعوت اور پیہم دوروں بے انتہا مجاہدوں نے آپ کو بیمار کر دیا اور کام کی بے چینی اور مسلسل بے قراری نے اندر اندر آپ کو گھلا دیا۔ آپ لاغر ہوئے اور ایسے ہوئے کہ صاحب فراش ہو گئے اور 2 آدمیوں کے سہارے جماعت میں شریک ہوتے۔ کبھی کبھی غفلت ہونے لگی اور دورے پڑنے لگے۔ جب بھی ہوش آتا تو دین کی وہی بے قراری سامنے آ جاتی۔ ایک بار 2 گھنٹے کی گشی طاری ہوئی، یکایک آنکھ کھلی تو زبان پر یہ کلمات جاری تھے، اور پھر ایک وجد کی کیفیت طاری ہو گئی اور پھر 3 مرتبہ فرمایا، کان حقا علینا نصر المؤمنین، کان حقا علینا نصر المؤمنین، کان حقا علینا نصر المؤمنین۔ یہ 3 مرتبہ فرمایا اور پھر کچھ دیر کے بعد فرمایا کہ کاش کہ علماء اس کام کو سنبھال لیتے اور پھر ہم چلے جاتے۔ کیا فرمایا؟ کہ کاش کہ علماء اس کام کو سنبھال لیتے اور پھر ہم چلے جاتے۔ زندگی کے آخری شب میں جو 21 رجب سن ہجری 1363 کو تھی،
اپنے صاحب زادے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور فرمایا کہ یوسف آ مل لے ہم تو چلے، اور صبح کی اذان سے پہلے جان آفری کے سپرد کر دی۔ یعنی سن ہجری جو ہے 1363 میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کی جسمانی یادگار تو صاحب زادے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے ہی، جنہوں نے اپنے والد کے نقش و قدم پر چل کر تبلیغ و دعوت کی اس تحریک کو ہندوستان گیر سے عالم گیر بنایا اور دنیا کے ہر خطے میں پہنچایا۔ وہ بھی سن ہجری 1385 میں اپنے والد ماجد سے جا ملے۔ یعنی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال بھی 1385 میں ہوا، یہ بھی اپنے والد ماجد سے جا ملے۔ روحانی یادگار عالمگیر تحریک تبلیغ ہے جو اس وقت کروڑوں انسانوں کی فلاح و بہبود کا ذریعہ بنی ہے اور برابر اس میں وسعت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ آپ نے اپنے انتقال سے پہلے فرمایا تھا کہ لوگ آدمی چھوڑ کر جاتے ہیں، میں اپنے پیچھے پورا ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ جو ہے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے لے کر کے اور وصال تک کی پوری مختصراً زندگی ہے، اور وقت گزر جاتا ہے اس لیے مختصراً بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔